الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، الحمدللہ خانقاہ مرکز ابو تراب چدر چوک سرگودا سے آج ایک نئے کام کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی تعلیم کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے، دنیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی اس ادارے کے اندر جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج سے ہم احادیث پاک کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو سب سے مشہور کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف موجود ہے۔ اس بخاری شریف کا جو درس ہے الحمدللہ آج سے ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان فرامین کو جو امت تک پہنچایا ہے یہ محدثین کرام نے پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امراء کی جو تم میں سے ہوں، یعنی ان لوگوں کی اطاعت کرو جن کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا اگر تمہارا کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کو درپیش ہے، کسی مسئلے کے بارے میں آپ پہچاننا چاہتے ہیں، تحقیق چاہتے ہیں، مسئلے کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن سے تلاش کیا جائے گا۔ اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے اپنے علم کے مطابق، پھر اس مسئلے کو احادیث پاک کی روشنی میں تلاش کیا جائے گا، اور اگر حدیث پاک کی روشنی میں بھی نہ ملے تو اجماع امت کی شکل میں اس کو تلاش کیا جائے گا، اور اگر اجماع امت سے بھی نہ ملے تو پھر قیاس کیا جائے گا اس مسئلے کا۔ اب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعوها فعداءها کما سمعها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے کہ جو میری بات سنتا ہے اور سن کر میری امت تک پہنچاتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آقا نے فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، فرمایا جو کچھ مجھ سے سن رہے ہو، یعنی حجت الوداع کے موقع پر فرمایا یہ سارے پیغام میری حدیث دین کا پیغام میری امت تک پہنچا دینا۔ تو آج ہم الحمدللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بخاری شریف کا جو آغاز ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک تو بہت لمبی ہے، جو بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، لیکن جو اس حدیث کا مطلب ہے ہم اسی سے آج کی اپنی گفتگو کو شروع کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے۔ کتنی حدیث پاک ہے؟ پہلی حدیث پاک۔ حضرت عمر اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ یعنی جو عمل بھی آپ کریں گے نیت کے مطابق اس کی سزا یا جزا ہے۔ جس ارادے سے، جس نیت سے آپ کام کرتے ہیں اسی کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث پاک ہے، یہ سبق ہے میرے لیے، آپ تمام بچوں کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے، جہاں تک یہ پیغام پہنچے کہ عمل جو بھی کرنا ہے اس میں نیت یہ رکھنی ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک مشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے
اور جو ہم چاہتے ہیں کہ بخاری شریف پڑھائی جائے، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ کی جو 6 کی 6 کتابیں ہیں، ان کو ہم ترتیب وائز یہاں اپنے اس مرکز کے اندر، خانقاہ کے اندر پڑھائیں، اور جو ایک مشن تھا صوفیاء کا، اولیاء اللہ کا، علماء امت کا، وہ حقیقت کے اندر یہی مشن ہے کہ حضرت غوث عبد القادر جیلانی 7,000 کا مجمع ہوتا تھا جب آپ حدیث بیان کرتے تھے اور لوگ بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، پاک پتن شریف والے رحمت اللہ علیہ، ان کی مجلس میں 3,000 5,000 کا مجمع ہوتا تھے، اور وہ آپ سے دین کی باتیں سنتے تھے اور آپ بیان کرتے تھے۔ تو ہم بھی اسی نیک مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیک مشن میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔